بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے ایک کالم نگار دوست دلاور حسین چودھری صاحب جو کہ کشمیر رائٹرز فورم پاکستان کے پلیٹ فارم سے سچ کی سوچ کے ساتھ لکھتے ہیں، ان کی تحریروں کا ایک ایک لفظ سچ کی سوچ کی گواہی دیتا ہے۔ ان کے کالم اکثر تنقیدی ہوتے ہیں، لیکن ان میں بلا تفریق تنقید برائے تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی تنقید دلیل کے بغیر نہیں ہوتی، یہی ان کا خاصہ ہے۔ ان کی ایک تحریر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات نظر سے گزری، جس میں انہوں نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا احاطہ بڑے قابل فہم الفاظ میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحریر پسند آئی، سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ انہی کے الفاظ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ لکھتے ہیں، فیصل آباد جلسے میں عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کے تقرری کے متعلق انتہائی نامناسب، غیر آئینی اور متنازع بیان کے فوری بعد ISPR کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیا گیا اور پھر سوشل میڈیا پر اس پریس ریلیز کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس سارے عمل کا عسکری ادارے سمیت تمام سیاسی اور انتظامی حلقوں نے بڑی سختی سے نوٹس لیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم نے عمران خان کی طرف سے دفاعی ادارے کے اہم ترین عہدیدار کی تقرری کو مشکوک اور متنازع بنانے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔ اب عمران خان لاکھ صفائیاں اور دلیلیں تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کرے، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ عمران خان کی خود پسندی اور اس کے چاہنے والوں کی شخصیت پسندی نے عمران خان کو ایسے چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے جس کا ہر راستہ زوال کی طرف جاتا ہے، جس کا ذمہ دار آج خود عمران خان اس کے آس پاس گیڑا ڈالے ہوئے چند ساتھی ہیں جن پر اسے بھرپور اعتماد ہے۔ یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے عمران خان کو اس گھمنڈ اور غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ خان صاحب آپ پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے پاپولر ترین لیڈر بن چکے ہیں، اس لیے آپ ریاست اور اس کے قانون سے بالاتر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کی اس قدر گرویدہ ہو چکی ہے کہ آپ کے ہر جھوٹ کو بھی سچ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ آپ کے منہ سے سینکڑوں مرتبہ نکلی ہوئی ہر بات نئی بات تسلیم کر لی جاتی ہے، آپ کے ہر یو ٹرن کو بھی رائٹ ٹرن مانا جاتا ہے، اور خان صاحب کے پسندیدہ اور گرویدہ مشیر خان صاحب کے جلسوں میں شرکت کرنے والے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ میں بدلنے کا فن خان صاحب کی کمزور ریاضی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب جانتے ہیں، جس کا نظارہ پورا پاکستان کر چکا ہے کہ خان صاحب کے مطابق قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، لیکن پاس کھڑے ہوئے لقمہ دان نے بتایا کہ خان صاحب 40 کروڑ نہیں 40 لاکھ تھی، اور خان صاحب نے فوری طور پر قیام پاکستان کے وقت مغربی پاکستان کی 3 کروڑ 35 لاکھ کی آبادی کو 40 لاکھ میں بدلنے کا باضابطہ اعلان فرما دیا، اور 40 کے ہندسے کو اس قدر یاد کر لیا کہ ایک تقریب میں نبیوں کی تعداد کو بھی 1,24,000 کی بجائے 1,40,000 قرار دے دیا۔ اب اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب یا تو کچھ بھی بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بالکل بھی نہیں، یا پھر خان صاحب جنگل کے بادشاہ ہیں، بلکہ پاپولر اور خطرناک بادشاہ ہیں جو دل چاہے دیں ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب خان صاحب کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کی جا سکتی کہ خان صاحب آکسفورڈ میں شاید پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ اور ریاضی سمیت اسلامیت بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ پاکستان کی سیاست سمجھنے اور پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے پاکستان کی کم از کم تاریخ اور جغرافیہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہ اسلامی ٹچ دینے کے لیے تو بوقت ضرورت آپ کے کان میں اذان بھی دی جا سکتی ہے۔ اب اس طرح کی باتیں سمجھانے یا کرنے کی کوشش اور جرأت وہی کر سکتا ہے جس میں خان صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے تبرے بازی برداشت کرنے کی جرأت ہو، کیونکہ خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ مجھ سمیت خان کے اکثر نہیں تو بہت سارے چاہنے والوں کی معلومات بھی خان صاحب سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، ورنہ خان صاحب جلسوں اور تقریبات میں جس طرح کی تاریخ، جغرافیہ، ریاضی اور اسلامیت اکثر بیان کر جاتے ہیں، اس کا فوری ری ایکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں محترم خان صاحب سے بس ایک معصومانہ گزارش کی خواہش رکھتے ہوئے اتنا عرض کروں گا، خان صاحب سیاست اور ریاست کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن ریاست بہر صورت سیاست سے بالاتر ہوتی ہے، کیونکہ ریاست کا وجود ہی سیاستدانوں کو سیاست کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ریاست کے وجود کی سلامتی کے ذمہ دار اس کے ادارے ہوتے ہیں، اور اداروں کو مضبوط کرنا اور ان کی عزت و احترام کرنا تمام معروف اور غیر معروف شخصیات اور شہریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیڈرز کسی بھی قوم کا رول ماڈل ہوتے ہیں، اور قوم اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اپنے رول ماڈلز کے عمل کو دیکھ کر اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب یہ لیڈر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو کس راستے پر لے کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ترقی کے راستے پر یا تباہی کے راستے پر۔ جب سے آپ کی حکومت گئی ہے، آپ نے اس پاک وطن کے اہم ترین اداروں کے متعلق کیا کہا، بلکہ کیا کچھ نہیں کہا۔
اداروں اور اداروں سے منسلک اہم ترین شخصیات کی صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کتنی عزت افزائی کی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے فالوورز بغیر سوچے سمجھے آپ کو فالو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں اور یہ درست بھی ہے کہ دنیا میں اب جنگ ہتھیاروں کے بجائے 5th جنریشن وار میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے، اور یہ جنگ اس وقت پاکستان میں اپنے عروج پر ہے اور یہ ثبوت کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے۔ اس جنگ میں بیرونی دشمن طاقتوں کے ساتھ ساتھ اندرونی مفاد پرست عناصر بھی شامل ہو چکے ہیں۔ حالات اور واقعات آپ کو اس جنگ کا سپہ سالار بنانے اور ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے مطابق اس جنگ کا ریاستی اداروں اور ریاست میں بسنے والی قوم کو ناقابل تلافی نقصان ہونے جا رہا ہے۔ مجھ سمیت قوم کی اکثریت کو آپ کی حب الوطنی پر فی الحال کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ نے مہربانی کر کے سنجیدگی کے ساتھ ایک قومی لیڈر کے طور پر یہ ضرور سوچنا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ سے کروانے والے کروا رہے ہیں، یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی قوم موجودہ حالات میں وہ کچھ افورڈ کر سکتی ہے جو کچھ آپ فوری چاہتے ہیں۔ کیا نیا پاکستان بنانے کے بعد اب حقیقی آزادی کے حصول کو کسی مناسب وقت تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ریاست اور ریاستی اداروں میں موجود خامیوں کو چند دنوں یا چند مہینوں میں غیر آئینی طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو آپ کو جو 4.25 سال کا عرصہ اقتدار یا بااختیار کا ملا اس میں آپ نے کیا کچھ درست کیا یا کرنے کی کوشش کی؟ اگر آپ غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تو کیا سیاسی اور اقتصادی طور پر مکمل نہیں تو کم از کم جزوی طور پر خود کفیل ہوئے بغیر 50,000 ارب سے زائد مقروض ملک و قوم کے لیے یہ فوری طور پر ممکن ہے؟ اگر آپ کی نظر میں ممکن ہے تو قوم کو صرف حقیقی آزادی کا نعرہ دینے کے بجائے اس کا روڈ میپ سمجھا کر اعتماد میں لیں، اور مزید اعتماد میں لینے کے لیے اپنی سابقہ کارکردگی کا بھی حوالہ دیں، ورنہ محسوس ہو رہا ہے کہ صرف جذباتی نعرے اور دعوے نہ ہی یہ قوم اب تسلیم کرے گی اور نہ ہی ریاست اب مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ریاست ہے تو کہ سیاست ہے، اس لیے ریاست کی بقا کا سودا کسی بھی قسم کی سیاست سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریاست قائم رہتی ہے اور قائم رہنے کے لیے بنتی ہے، جبکہ سیاستدان اور ان کی سیاست آنی جانی شے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ فالوورز کا موڈ حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے، جو بدلتا ہوا نظر بھی آنا شروع ہو چکا ہے۔ ماضی میں اس کی بہت ساری ناقابل تردید مثالیں موجود ہیں، امید ہے غور کیا جائے گا۔ میری تحریر اور باتیں کسی دوست کو تلخ محسوس ہوئی ہوں، سمجھنے میں دشواری آئی ہو یا ناگوار گزری ہوں تو حسب ذائقہ میری معصومانہ حرکت سمجھتے ہوئے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا اور اس ملک کے خداداد پاکستان کا حامی ناصر دلاور حسین چودھری کشمیر رائٹرز فورم کے اس تحریر کے اندر جو کہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔